فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ ہمارے اس عظیم مختصر پروگرام میں تشریف فرما حضرات علماء، ذمہ داران مدرسہ اور ہمارے اس گاؤں کے ممبر جناب بابا جان صاحب اور خازن مدرسہ الحاج عمران احمد صاحب، ٹرسٹی مدرسہ الحاج بابو قریشی صاحب اور الحاج دستگیر احمد صاحب، اسی طرح الحاج محمد نور الرحمان صاحب، الحاج محمد خلیل الرحمان صاحب، ہمارے چھوٹو صاحب، مدرسے کے موقر اساتذہ اکرام اور دیگر حضرات علماء اکرام، عزیز طلباء، آج کی یہ عظیم مجلس ہم سب کو ایک پیغام دیتی ہے۔ میں صرف وہ پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے طلباء کی زبانی یہ باتیں سن لی کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے، علماء نے کس طرح اپنے گھر کی، اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر انگریز دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور ان سے بابا کے دہل یہ کہا، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان۔ تو یہ تاریخ تو آپ نے سنی بچوں کی زبانی، اردو میں بھی، کنڑا میں بھی اور انگلش میں بھی۔ تو یہ ہمیں دبے الفاظ میں پیغام دیتی ہے کہ اس ملک کو اور ترقی کے راستے پر لانے کے لیے اور اس ملک میں امن، مساوات اور برابری کے لیے ہم کو اور بھی محنت اور کوشش کرنی ہے۔ مسلمان کبھی محنت سے جی نہیں چراتا اور کوشش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ جد و جہد مسلمان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، ہمارے خون کے خطرے خطرے میں قربانی کا جوش کا خون بھرا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ڈرے بغیر قرآن جیسے کو تعلیم دیتا ہے، حکم دیتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں، ہم بھی کرنے کی ضرورت نہیں اور خوف کھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ سربلندی تو ہم نے تمہارے مقدر کر رکھی ہے، شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان بھی زندہ رہے۔ تو اس لیے عزیز طلباء، آپ اس مستقبل ہندوستان کے ہیرو، آپ کو اس ملک کو سنوارنا ہے۔ تو اس لیے ابھی سے آپ اپنے آپ کو علم کے میدان میں تیار کریں، اپنی فکروں کو اونچی رکھیں اور ملک کو ترقی پر لے جانے کے لیے آپ جتنا اپنی زندگی کا حصہ پیش کر سکتے ہیں ضرور۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو لال قلعہ دیا، آگرہ کا مشہور تاج محل دیا اور کیا کچھ انہوں نے کیا ہے، تاریخ اس کو کبھی بھولا اور بھلا نہیں سکتی۔ آپ بھی وہ کام کریں کہ اس ملک کی تاریخ آپ بھی بن جائے، آنے والی نسلیں آپ کو مثال اور نمونے کے طور پر یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ وقت کی تنگدامنی کی وجہ سے چونکہ آج جمعے کا دن بھی ہے، اس نے اتفاق دیکھیے جس وقت سن 1947 کو ملک آزاد ہوا تھا، اس دن بھی جمعے کا ہی دن تھا اور آج بھی یہ جمعے کا دن جس میں ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے جشن آزادی منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام بزرگوں کی روحوں کو جلا بخشے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اپنی قربانیاں، تن من دھن کی بازی لگا دی اور اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرایا اور ان کو یہاں سے بھگا کے اپنے چین کے سانس لی۔ تو میں اس موقع پر ہمارے جتنے معزز مہمانان تشریف لائے ہیں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے فارغ فرمایا، ان بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے فارغ فرمایا۔ یقیناً ہم سب کے لیے خوش نصیبی ہے اور آپ کی بھی سعادت کی بات ہے کہ
کہ آپ اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے یہاں تشریف لائے، ہماری اساتذہ کی اور طلبہ کی ہمت افزائی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ حاضرین، اس وقت ہم سب کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ ان معزز مہمانوں سے، ہمارے مدرسے کے ذمہ داروں سے ہم ان کی اچھی باتیں سنتے اور اپنے اندر نیا حوصلہ اور جذبہ پاتے، لیکن وقت کی تنگ دامنی اور پھر بزرگوں کے معذرت کی وجہ سے اسی پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ امید کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ادارے دارالعلوم فاروقیہ جیونڈی کولار کو دن دگنی رات دگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے، پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرمائے، معاونین کی مدد فرمائے، ہمارے ذمہ داروں کی پروردگار مدد فرمائے، خاص طور پر ہمارے جو بزرگ سرپرست ہیں، ہمارے صدر مدرسہ مولانا محمد مصطفیٰ صاحب باقوی قاسمی دامت برکاتہم، اور اسی طرح حضرت مولانا عبدالغفور صاحب باقوی دامت برکاتہم، اللہ پاک صحت و تندرستی اور عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور جو ذمہ داران مدرسے کے انتقال کر چکے ہیں پروردگار ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کو کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔